اس نے ابھی یونیورسٹی کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کھڑے بہت سے لڑکوں اور کچھ لڑکیوں نے اس معصوم کا راستہ روک لیا۔ وہ اسے تنگ کر رہے تھے، کہنے لگے وہ سامنے بیٹھا لڑکا، جاؤ پہلے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر آؤ، تبھی تمہیں ہم یونیورسٹی کے اندر آنے دیں گے۔ اس یونیورسٹی کے ہیڈ میرے انکل ہے، 1 منٹ میں تمہیں اس یونیورسٹی سے نکلوا دوں گا۔ فجر اس شخص کے پاس گئی اور خوف کے مارے کانپتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو تھپڑ مارنا ہے، پلیز کچھ مت کہیے گا، میں پہلے آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ یہ کہتے فجر نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی آنکھیں میچ لی۔ خوف سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور سامنے بیٹھا شخص اس کی معصومیت اور حسن میں کھو گیا۔ اس کے کندھے سے چادر ڈھلکی تو آریز کا دل بھی اس کے ساتھ ہی ڈھلکتا چلا گیا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے آمنے سامنے تھی۔ یوں تو اس کالج میں ایڈمیشن لیے ہوئے سے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ آریز کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ دونوں کلاس روم میں اکیلے تھے اور وہ اسے اس وقت ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی اور پھر اس کے کندھے سے اس کی شال ڈھلکتی چلی گئی اور پھر اس کے سینے کے واضح ابھار نے آریز کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ آریز پہلی بار کسی لڑکی کے حسن سے متاثر ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے سامنے کھڑی معصوم سی فجر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی اور وہ تھا کہ 2 قدم اس کے قریب ہوا چلا جا رہا تھا۔ پلیز میرے قریب نہ آئیں۔ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو اور سرخ ہوتا چہرہ آریز کو مزید اس کے قریب کیے چلا جا رہا تھا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں؟ آج تم مجھ سے بچ کر نہیں جاؤ گی، اور اگر جاؤ گی بھی تو کہاں جاؤ گی؟ دیکھو تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کھڑکیاں، یہ دروازے، سب کچھ بند ہے۔ تمہارے بھاگنے کا ہر راستہ میں بند کر چکا ہوں۔ آج تم صرف آ سکتی ہو تو میرے سینے تک۔ آریز اپنے قریب آنے کا کہہ رہا تھا اور وہ پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پچھلی دیوار تک جا لگی تھی اور وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ وہ خود کو دیوار میں اس طرح دنساتی جا رہی تھی جیسے کہ وہ دیوار کو پار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یہاں تھوڑا سا مزید پیچھے ہوگی تو دیوار کے پار ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دیوار کوئی میجیکل وال نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی ایسی میجیکل پاور رکھنے والی لڑکی تھی جو مشکل وقت میں اپنی میجیکل پاور کا استعمال انجانے میں کر جاتی ہے اور بچ جاتی ہے۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی بھرائی ہوئی آنکھوں کو زور سے بھینچا تھا، جبکہ اب 2 قدم کا فاصلہ بھی ختم کرتے ہوئے اس کے قریب آنے والا آریز اس کی صدا پر دل و جان سے فدا ہوتے مسکرایا تھا۔ تمہیں چھوڑ دوں گا میں، بس تم میرا کہا مان لو۔ ایک بار تم خاموشی سے مجھے وہ کرنے دو جو میں چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد سب کچھ وہ ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ اس کے چہرے پر آہستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اس نے اپنا چہرہ ایک سائڈ کو کر لیا تھا اور آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ دل تھا کہ دھڑک کر حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے کہا دور ہٹ جائے مجھ سے، وہ ایک بار پھر سے چلائی تھی۔ نہیں میری جان، میں کبھی تم سے دور نہیں ہٹوں گا، اور جب تم ایسی حالت میں مجھ سے دور ہونے کا کہو گی تو کبھی نہیں۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ فضا میں آریز کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، یا پھر وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی، اس وجہ سے اسے اس کے لمس کی خوشبو آئی تھی۔ دیکھیں آریز، میں آپ سے پہلے بھی معافی مانگ چکی ہوں، میں آپ سے اب بھی معافی مانگ رہی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ ایسا نہ کریں پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ تو چہرہ دور کی آنکھیں میچے بس روتی آنکھوں سے لرزتی آواز کے ساتھ اسے کہے جا رہی تھی، اور وہ اس کے حسن میں ڈوبتا اس کے سینے کے ابھار پر نثار ہوتا ہوا اس کے سینے پر جھکتا گیا تھا۔ یہ کیسا انسان تھا؟ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس نے کمر کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کو اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں ہل سکتی تھی اور اس کے ہونٹ اس وقت اس کے سینے پر تھے۔ وہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہل رہی تھی۔ وہ تھا کہ بس اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا جا رہا تھا اور وہ پل پل زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ آریز، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، چھوڑ دو مجھے خدا کے لیے۔ اور پھر وہ اس سے دور ہٹا تو ایک عجیب سے نشے میں سرشار تھا۔
تمہیں کہتا بھی ہوں خاموشی سے میری بات مان لیا کرو، پھر بھی تم میری بات نہیں مانتی، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ چلو اب کی بار چھوڑ رہا ہوں میں، تمہیں اگلی بار نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ اگلی بار جب میں بلاؤں تو خوشی سے اپنا آپ اسے ڈراتا ہوا پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹا تھا۔ اس کے گلے سے جانگتا ہوا سینہ جہاں پر اس وقت وہ شخص نشان چھوڑ گیا تھا، وہ اس نشان کو کسی پر واضح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ یہ کیسا جرم تھا جس کی سزا اسے ہر وقت ملتی تھی؟ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی اور سامنے کھڑا شخص اب پیٹ موڑے باہر جانے کے لیے تیار تھا کہ دروازہ بجا اور پھر وہ جلدی سے جا کر دروازہ کھول گیا۔ وہ ڈری سہمی دیوار سے لگی کھڑی رہی۔ وہ اب اپنی چادر سیٹ کر چکی تھی، جبکہ وہ دروازہ کھولے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے اس کے پاپا اور رحیم انکل کھڑے تھے۔ رحیم انکل اس کالج کے پرنسپل تھے اور اس کے بابا رحیم انکل کے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اکثر اسی کالج میں ان کے ساتھ پائے جاتے تھے، اس وجہ سے وہ اس کالج میں دن دناتا پھرتا تھا۔ آریز تم یہاں، تم اس لڑکی کو چھیڑ رہے تھے؟ اس کے بابا آگے بڑھتے ہوئے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور پھر اگلی لمحے وہ پہچان گئے تھے کہ وہ کون تھی، اور وہ لڑکی بھی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کو تنگ کر رہے تھے تم؟ وہ اسے غصے سے پوچھ رہے تھے۔ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہے؟ اور اگلی بات جب اس نے سنی تو وہ حیران و پریشان کبھی اپنے بابا کی طرف دیکھتا تو کبھی اس لڑکی کی طرف۔ کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ سوری بابا، میں نے اسے نہیں چھیڑا، بس ویسے یہ ڈر رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا ڈرا لوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہاں پر ہر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو اکثر انجوائے کرتا رہتا ہوں، تو اس کا ڈر بھی انجوائے کر رہا تھا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی حقیقی بات چھپا گیا تھا۔ ڈری سہمی کھڑی فجر نے خاموشی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ سیفی انکل، یہ مجھے کافی دنوں سے تنگ کر رہے ہیں، اس نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا تو عریض کا دل چاہا کہ وہ اسے جان سے مار دے، لیکن وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بابا میں سوری کر چکا ہوں۔ وہ بابا کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی سوری کر چکا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیفی انکل نے اسے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اور تمہارے سلسلے میں بھی یہاں آیا ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اور ہاں تم آج سے ہمارے گھر رہو گی اور اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا اور اچھا ہے، بس تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، لوگوں کو انجوائے کرتا رہتا ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے۔ اس کی نظر اپنے گلے پر پڑی تھی، سرخ نشانوں پر گئی تھی جنہیں وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ لمحے اسے بہت تکلیف دیتے تھے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جانے کیسی قسمت پائی ہے اس نے، اپنے دل میں سوچا تھا، اور پھر خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بریک ٹائم تھا، ہر کوئی باہر گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا اور وہ اپنے کلاس روم میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اس وقت اسے کتابیں، کرسیاں، یونیورسٹی کی دیواریں، سب کچھ اپنے اوپر ہنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی صاف کی اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چھٹی میں ابھی 1.5 گھنٹہ رہتا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد اسے جانا تھا، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی کیونکہ اسے ابھی سیفی انکل نے کہا تھا کہ وہ اب ان کے گھر رہے گی۔ مطلب اب وہ ہر وقت اسی شخص کے گھر میں رہے گی۔ وہ شخص گھر میں بھی اسے ایسے ہی ذلیل کرتا رہے گا۔ اس کی عزت محفوظ نہیں تھی، اس نے کرب سے سوچا تھا، اور پھر اگلی لمحے وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ سب سے بڑا فیصلہ۔ وہ سیفی انکل کو کل کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ 1.5 گھنٹہ ختم ہوا اور پھر اس کی چھٹی ہو گئی، اور اب وہ عریض کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ جس گاڑی میں عریض آ رہا تھا، سیفی انکل اسے اسی گاڑی میں لے کر آئے تھے۔ وہ سارے راستے ڈرتی جھجکتی آئی تھی، لیکن اس گھر میں آ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا محل نما گھر دیکھ کر اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آیا تھا۔ بھلے ہی وہ چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس کے گھر میں خوشیاں راج کرتی تھی۔ پورے گھر میں اس کے بابا اور امی کی چاہت ہوتی تھی۔ وہ ہنستی کھیلتی اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی خوش ہوتی تھی۔ اسے اپنے گھر کا وہ چھوٹا سا آنگن یاد آیا تھا جو نہ جانے کب کا کھو چکا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آنے والی نمی کو ایک بار پھر سے رگڑ کر صاف کیا تھا،
अब تو اس کی آنکھیں بھی جلنے لگی تھی۔ اس نے کھلے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، جیسے خدا کر دیکھ کر محسوس کر رہی ہو، اور پھر خاموشی سے اس نے نظریں جھکا لی۔ اس نے اپنے گھر میں سے کچھ کپڑے اٹھانے چاہے تھے، لیکن سیفی انکل نے اسے یہ کہہ کر منع کر لیا تھا کہ وہ اسے نئی شاپنگ کروائیں گے۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لائے تھے۔ ڈرائنگ روم بھی ان کے پورے گھر کے صحن سے کہیں بڑا تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ صرف حیرانی تھی، کوئی خوشی والی بات نہیں تھی۔ اسے ان چیزوں سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کا دل اتنی چھوٹی سی عمر میں ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ آئی مس یو امی بابا، اس نے دھیرے سے بولا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات نہیں سن پایا تھا سوائے اس کے۔ بیٹا تم یہاں بیٹھو، بلکہ تم ایسا کرو، تمہارے لیے کمرہ صاف کروا دیا، تم جا کر وہاں پر آرام کرو۔ تمہارے لیے ایک سوٹ بھی رکھا ہے، وہ تم بدل لو اور پھر کھانا کھا کر آرام کر لینا۔ شام کے وقت تیار ہے نا؟ ہم باہر ڈنر بھی کریں گے اور تمہیں شاپنگ بھی کروائیں گے۔ اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کمرے کی جانب چل دی، جس کمرے کی جانب سیفی انکل نے اسے اشارہ کیا تھا۔ اس نے سارے راستے میں اور اب تک عریض کو اگنور کیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور اگلے چند لمحوں میں وہ تیار ہو کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کی جان حلق میں اٹکنے لگی کہ وہ شخص ایک بار پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا وہ لباس پہن رکھا تھا جو کہ اس کے بیڈ پر پڑا تھا۔ یہ گھٹنوں تک چھوٹا شارٹ تھا، فراک تھا، اور اس کے ساتھ ہی چوڑی دار پاجامہ تھا جو اسے بے انتہا خوبصورت پیش کر رہا تھا۔ اس گیلے بال جو کہ اس نے آگے کی طرف کر رکھے تھے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے، اور اس کے سینے کے ابھار پر عین گلے کے سامنے وہ سرخ نشان ایک بار پھر سے عریض کا دل اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ لیکن اب کی بار اس نے نظریں جھکانا بہتر سمجھا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ مت بولو کہ میں وہ بات بھول چکا ہوں۔ تم نے ابھی بھی مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ تو میں تم سے لوں گا، اور تمہیں میرے گھر میں رہنے کی اجازت ہے۔ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اس کی اس پھپھو کی بیٹی جس نے گھر سے بھاگ کر پسند سے شادی کی تھی۔ باقی سب گھر والوں نے تو اسے رشتہ ہی توڑ دیا تھا، سوائے سیفی انکل کے، جنہوں نے اپنی اس بہن سے بالکل بھی رشتہ نہیں توڑا تھا، اور اب کسی بڑے حادثے میں ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیفی انکل نے ہی ان کی تکفین و تدفین کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کی یونیورسٹی کے آنے جانے کا اور اس کی یونیورسٹی کی فیس کبھی سیفی انکل نے بھر دی تھی، اور پھر جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اکیلی رہتی ہے تو وہ اسے اپنے گھر بھی لے آئے تھے۔ اور یہ حیرت کا پہاڑ عریض پر اس وقت ٹوٹا تھا جب وہ اسے تنگ کر کے واپس جا رہا تھا۔ تم میرے پھپھو کی بیٹی ہو؟ یہ میں نہیں جانتا تھا، اس لیے پھپھو کی بیٹی ہونے کے ناطے میں تمہیں یہ رعایت دے دیتا ہوں کہ میں گھر میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہاری اور میری دشمنی یونیورسٹی تک ہوگی، وہ آبرو چڑھاتا ہوا اسے کہہ گیا تھا، جبکہ وہ حیران اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک بہت بڑا سچ ان دونوں سے چھپا ہوا تھا، اور یہ سچ ان دونوں پر قیامت سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ رکنا چاہتا تھا، ایک بار پھر سے اس لڑکی کو اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اب خود پر کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اس کی جاتی فجر نے بڑھ کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر سے وہ شخص اندر آئے اور اس کا دل ایک بار پھر سے بدل جائے، اور وہ اب کی بار کوئی بڑا کام اس کے ساتھ نہ کر دے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد فجر بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ پڑوس میں ایک عورت تھی جس نے اسے سہارا دیا تھا، اور وہی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد اب 2 مہینے گزر چکے تھے، اور اس کے یونیورسٹی کے ایڈمیشن بھی اوپن تھے اور بہت جلدی بند ہونے والے تھے۔ تبھی انکل پہلے ہی اسے بہت لگاؤ رکھتے تھے، اور اب ماں باپ کے چلے جانے کے بعد تو سیفی انکل نے اس کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں اسے گھر میں بیٹھے پایا تو حیرانگی سے پوچھنے لگے، بیٹا تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ تمہارا تو ایڈمیشن ہونا تھا نا؟ وہ اس وقت یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کی یادوں میں۔ آنکھوں میں نمی لیے ہوئے اس نے سیفی انکل کی جانب دیکھا۔ انکل، امی بابا تھے نا تو
میری پڑھائی کا خرچہ چل رہا تھا۔ اب میری پڑھائی کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ بس میں پڑھائی چھوڑ رہی ہوں۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ اور ہاں، میں نے تمہارے لیے ایک یونیورسٹی بھی منتخب کر لی ہے۔ اس یونیورسٹی میں میرا بیٹا بھی جاتا ہے اور وہاں کا پرنسپل میرا دوست ہے۔ تم جاؤ اور تمہارے ایڈمیشن اور باقی کی چیزیں جو ہے نا وہ میں سنبھال لوں گا۔ آج جا کر ایڈمیشن کرواؤ، بلکہ یوں کرو کہ ایڈمیشن کروا کر پڑھائی بھی کرو، سٹارٹ کر رہی ہو، کیونکہ بہت دن ضائع ہو چکے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ اس وقت اس کا دل چاہا تھا کہ صرف یہ انکل کے قدموں میں بیٹھ جائے اور ان کا چیخ چیخ کر شکریہ ادا کرے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہی سیفی انکل ہی تو تھے جس نے اسے سنبھالا تھا، جو اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر کا خرچہ بھی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہ دوسرے دن سے یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی، اور وہ اس کا پہلا دن تھا جب یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے سے کچھ لڑکیوں کے گروپ نے روکا تھا۔ وہ ایک طرف سے گزرنا چاہتی تھی تو اس طرف کوئی نہ کوئی آ جاتا، اور اگر وہ سامنے چلنا چاہتی تھی تو سامنے کوئی نہ کوئی آ جاتا۔ وہ ایک گول دائرے کی صورت اس کے سامنے کھڑے تھے، بالکل دیوار کی طرح ڈٹے کھڑے تھے۔ پلیز مجھے جانے دے، اس نے روحانسی سی آواز میں کہا تھا۔ وہ معصوم سی چھوٹی سی لڑکی تھی، اور یہ یونیورسٹی کے بدتمیز لڑکیوں کا گروپ جو نئے آنے والے والوں کو اکثر ایسے ہی تنگ کیا کرتا تھا۔ اور ان میں سے ایک لڑکے نے شرارت سے اسے کہا، ٹھیک ہے ہم تمہیں جانے دیں گے، پہلے تم جاؤ اور وہ جو لڑکا بیٹھا ہے نا اسے جا کر تھپڑ لگا کر آؤ۔ اگر تم نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تو ہم تمہیں یونیورسٹی کے اندر داخل ہونے دیں گے۔ اس نے اپنے بائیں جانب کرسی پر براجمان ایک لڑکے کو دیکھا جو موبائل پر اس وقت کچھ کام کر رہا تھا، شاید یہاں کوئی ٹائپنگ کر رہا تھا۔ نہیں پلیز، میں ایسے کسی کو نہیں مار سکتی، آپ مجھے ایسے جانے دے، اس نے التجائی نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 4x4 وائستگی سے چلتی ہوئی شخص کی جانب گئی تھی۔ اس نے اپنی چادر کا کونا زور سے پکڑا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ بے بس تھی وہ معصوم لڑکی، اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ السلام علیکم، دیکھیں وہ لڑکے لڑکیاں مجھے اندر نہیں جانے دے رہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے جا کر آپ کو تھپڑ لگاؤں۔ مجھے معاف کر دیں، میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، پلیز مجھے تھپڑ مارنے دیں، ورنہ وہ مجھے یونیورسٹی میں نہیں جانے دیں گے۔ اور آج یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا آخری دن ہے، اگر میں نے ایڈمیشن نہ لیا تو پھر میں رہ جاؤں گی۔ پلیز میری بات مان لے، میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی، اور اس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آنکھیں زور سے بند کیے۔ تھپڑ اسے مارنے لگی تھی کہ وہ اسی جگہ پر ہاتھ اونچا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر ہو چکا تھا، اس طرح وہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر اسے متاثر ہوا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی ان کے گروپ کا ایک شرارتی لڑکا تھا۔ اگر تم نے مجھے تھپڑ مارا تو یاد رکھو میں تمہیں یونیورسٹی سے باہر نکال دوں گا۔ یہ یونیورسٹی جانتی ہو میرے بابا کے دوست کی ہے، سمجھو میری ہی ہے، میں اس کالج پر راج کرتا ہوں، اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اس نے بھری بھری آنکھوں سے اس لڑکے کی جانب دیکھا اور مشکل سے تھوک نگلتے ہوئے کہنے لگی، پلیز وہ ان لوگوں نے مجھ پر شرط رکھی ہے کہ میں سب کے سامنے آپ کو تھپڑ ماروں گی، تو پھر وہ مجھے آگے جانے دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو جو سزا دینی ہو آپ بعد میں دے دیجیے گا، ابھی مجھے جانے دیں پلیز، ایک تھپڑ لگوا لیں، آپ چھوٹا سا تھپڑ ماروں گی، بڑا نہیں ماروں گی، اس نے معصومی سے کہا تھا۔ نہ جانے اسے کس چیز کی جلدی تھی، اور اس کے اس طرح کہنے پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کا معصوم پن، اس کی معصومیت اسے اچھا لگا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح تنگ کرتا رہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے فر بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر اس نے اسے کہا، چلو ٹھیک ہے مار لو۔ پھر اور اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر تھپڑ مارا، اور پھر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دیے تھے، اور وہ وہاں سے ایک جست میں بھاگ آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے کیا کیا قیمت چکانی پڑے گی، اور اب عریض کو موقع مل چکا تھا کہ وہ بار بار اسے تنگ کرے، اور وہ ایسا کر بھی رہا تھا۔ وہ ہر بار اس کے سامنے آ جاتا، اس کی بے بس سی شکل دیکھنے کے لیے،
اسے بہت تنگ کرتا رہتا تھا۔ اس روز بھی اس نے تنگ کیا تھا، اور پھر تنگ کرتے کرتے نہ جانے اس کی نیت کیسے بھٹکی تھی کہ وہ اسے گھر بھی لے آیا تھا، اور جب اس کے گھر آئی تو اب اس سے شرمندہ شرمندہ سا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کی معصومیت کے مزے لینے کے لیے یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ یونیورسٹی میں ہماری ابھی بھی وہی لڑائی چل رہی ہے، اور اس نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے، ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ عریض تو یونیورسٹی جاتا تھا اور فجر کو بخار ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس حد تک کسی لڑکی کو چاہتا ہے، اور اب 3 دن تک جب اسے نہیں دکھی تو اچانک اسے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ بار بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکیوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ اسے بہت فکر ہوتی رہی تھی۔ آج آرام سے بیٹھا تھا جب اسے وہ نظر آئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا تھا، وہ اس قدر کمزور پڑ چکی تھی، اسے ہلکے آ گئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے فجر؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ بھی آ کر ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے سیفی انکل نے بلایا تھا۔ مجھے سیفی انکل نے بلایا ہے، میں اس لیے آئی ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اچانک اس پر بم پھوڑا تھا اور وہ چلا اٹھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ گھر کیوں جا رہی ہو؟ پڑھائی نہیں کرنی تم نے؟ وہ چلا ہی تو پڑا تھا۔ نہیں، مجھے پڑھائی نہیں کرنی۔ لعنت ہو ایسی پڑھائی پر جو میری عزت چھین کر لے جائے۔ اس دن جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اب مزید اپنی بے عزتی کروانے کے لیے یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں سیفی انکل سے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں، انہیں ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں اسے نظریں چرائے کہہ رہی تھی، اور وہ اٹھا کے حیرت پریشانی کی تصویر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنی جلدی جانے کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ وہ کرنٹ کھا کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں نے کہا نا، ورنہ پھر اپنے کیے پر شرمندگی تمہیں خود ہوگی، لیکن یہ تم خود چنو گی۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے اسے کہنے لگا، لیکن اگلے پل کمرے میں سیفی انکل داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے کچھ نہیں بابا، آپ کی لاڈلی یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہے۔ اس نے سڑے بھنے لہجے میں کہا تو انہوں نے چونک کر پہلے اپنے بیٹے کو اور پھر سامنے کھڑی فجر کو دیکھا تھا۔ جی انکل، مجھے جانا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں، اور نہ ہی مجھے اب پڑھائی کرنی ہے، مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وہ اپنی آنکھوں کے نم کو زبردستی پیچھے نکالتی ہوئی کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں کھڑا تھا۔ عریض کو کافی تکلیف ہو رہی تھی، وہ ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ اسے اپنے کیے پر بھی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ کیوں بیٹا؟ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ عریض نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ یہاں پر میری عزت محفوظ نہیں، یک لخت کہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جیسے تڑپ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ بات کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتی ہو؟ کون تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس کے بارے میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ایسا ان کو کہا تو اس نے ایک نظر ان کے بیٹے کی جانب دیکھا اور پھر کہا، میں بتانا مناسب نہیں سمجھتی، لیکن اب مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ مجھے اکیلے رہنا منظور ہے۔ مجھے نہ پڑھنا منظور ہے، لیکن اپنی عزت مٹا کر پڑھنا مجھے بالکل بھی منظور نہیں۔ اسی مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، بیٹا ہر چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ انسان یہاں سے بھاگ جائے، کچھ نہ کچھ پرابلمز کے دوسرے حل بھی ہوا کرتے ہیں۔ سیفی انکل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا تو ان دونوں نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ اس سارے میں سیفی انکل کا اپنا بیٹا یعنی عریض خاموش کھڑا رہا۔ کیا حال ہے بابا؟ وہ پہلی بار بولا تھا۔ یہی کہ میں تم دونوں کی شادی کروا رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو فجر کو تنگ کرتا ہے وہ بھی اسے تنگ نہیں کرے گا، اور عزت جانے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ تم رہو گے۔ اور دوسری بات، وہ بھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ فجر ایک دم سے چیخ اٹھی، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ تبھی سیفی انکل نے وہ بم پھوڑا تھا جو شاید ان دونوں کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم دونوں کا نکاح ہم نے بچپن میں کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ تب بتاؤ، تاکہ ہمارے خاندان میں جو برسوں سے ہم بہن بھائیوں کے درمیان تناؤ چلتا رہا نا، وہ تناؤ ختم ہو سکے، اور اس رشتے کی بدولت ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔
اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نقطۂ نظر نہیں تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے یہ فیصلہ کر کے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ سیفی انکل نے ان دونوں کو ایک بار پھر حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ اس نکاح سے تم دونوں خوش ہو جاؤ گے، اور دوسری بات یہ کہ میں تم دونوں کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خود بھی امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تم دونوں کو سیٹل کر دوں۔ تم دونوں اپنی پڑھائی کرو اور پھر اس کے بعد میرا بزنس سنبھالو۔ یہ 2 سال اپنی پڑھائی کرنے کے بعد تم دونوں نے مل کر میرا بزنس سنبھالنا ہے، اور اب میں کوئی انکار نہ سنوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ فجر اور عریض دونوں ہی حیرت پریشانی کی تصویر بنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کا کمرے سے باہر جانا تھا کہ کچھ دیر تو خاموشی سے وہیں کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک خوش مزاج مسکراہٹ اتر آئی تھی، اور وہ پھر ایک دم سے شوق مسکراہٹ لیے اس کی جانب مڑا۔ دیکھ لیں محترمہ، آپ ہمارے دل کو اچھی لگی ہیں تو خدا نے آپ کو ہمارے لیے لکھ دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تم مجھ سے دور جا رہی اور کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی، لیکن دیکھو تم تو ہمیشہ کے لیے میرے نام لکھ دی گئی ہو۔ وہ شوق مسکراہٹ لیے اسے کہہ رہا تھا، اور وہ حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا شاید یہ فیصلہ ان دونوں کے لیے بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا، اور دوسری طرف اس نے سوچا تھا اگر اس کی شادی کسی اور سے ہو بھی جاتی تو کیا وہ اپنی نظروں میں خود کو ہمیشہ بہتر سمجھتی؟ نہیں، وہ ہمیشہ اس شخص کی مجرم خود کو سمجھتی رہے گی جس سے اس کی شادی ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ سوچتی کہ میں نے شادی سے پہلے کسی کو اس کا حق دے دیا، اور دوسری طرف عریض آہستگی سے اس کی جانب بڑھا اور پھر اسے یک لخت اپنے قریب کر لیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو اور شرمندگی نہیں تھی۔ اس نے ایک دم سے اس کی جانب دیکھا، وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا میں تمہیں قبول ہوں؟ اب تو خیر میں تمہیں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں، اور اب تو شاید تم اپنی نظروں میں بھی نہیں گری ہوگی کہ تم حقیقت میں بھی میری تھی۔ اس نے کافی شرارتی انداز میں کہا تو وہ شرما کر نیچے دیکھ گئی، اور تبھی عریض نے اسے کس کر اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے دور ہٹا چکی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ابھری، سانسیں ذرا تیز ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹی اور نظر جھکا لی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے، دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عریض؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ارے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تم میری ہو۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نکاح میں ہیں فجر۔ عریض کی آواز میں اپنائیت تھی، اور ویسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس پر حق جتا رہا تھا۔ فجر نے آہستگی سے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، مگر رخصتی ابھی باقی ہے۔ جب تک میں تمہاری باقاعدہ دلہن بن کر تمہارے پاس نہیں آ جاتی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان ایک حد رہے۔ عریض اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا کہ فجر کس قدر اصول پرست ہے، مگر دل پھر بھی کچھ لمحے کے لیے بوجھل ہو گیا۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ فجر اس کی بچپن کی منکوحہ ہے، اسے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ فوراً وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے۔ آج تک کسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں اتنی شدت نہیں تھی، حالانکہ اس کے اسکول، کالج اور یہاں تک کہ یونیورسٹی میں بھی کئی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن فجر میں ایک الگ بات تھی۔ وہ تو پہلے سے اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ وہ دھیرے سے بولا۔ فجر نے فوراً نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ سب کچھ جاننے کے بعد اب تو میں آپ پر پورا بھروسہ کرتی ہوں، مگر میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے سے ڈرتی ہوں۔ وہ ہمارے بچپن کا نکاح تھا، انکل ایک دفعہ پھر ہمارا نکاح کروائیں گے، رخصتی ہوگی، اور پھر میں… وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ عریض کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، اور تم میری باہوں میں؟ یہ کہتے وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے فجر کے یہاں سے جانے والی بات پر وہ کتنا افسردہ تھا، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرے۔ تم واقعی بہت مختلف ہو فجر، اور شاید اسی لیے آپ نے مجھے پسند کر لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جو اسے اتنا خوف کھاتی تھی اب کھل کر اس سے بات کر رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی پھیل گئی، مگر وہ خاموشی اجنبیت کی نہیں تھی بلکہ
عجیب سی اپنائیت کی تھی۔ فجر صوفے پر بیٹھ گئی اور عریس کچھ فاصلے پر، دونوں کے درمیان بس چند قدم تھے، مگر وہ چند قدم ایک حد کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ پاپا نے آج بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ عریس نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ فجر ہنس پڑی۔ پھر کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ باہر کہیں اذان کی مدھم آواز گونج رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ فجر نے گھڑی دیکھی۔ مجھے جانا ہوگا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عریس نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر ایک بات تو بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ فجر نے بنا کسی سوچ کے جواب دیا، جی میں خوش ہوں۔ عریس نے دل میں سکون محسوس کیا۔ بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر ہاتھ گھوم کر رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر عریس کو دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، آنکھوں میں خاموش محبت لیے۔ عریس ہوں، بولو کیا؟ وہ لمحہ جب آپ نے مجھے اپنی باہوں میں لیا تھا، عریس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہاں، وہ غلط نہیں تھا، فجر نے دھیمی آواز میں کہا، بس اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی اور عریس وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ فجر کے دل میں بھی کہیں اس کے لیے پیار تھا، اور پھر اس خوبصورت نکاح کے رشتے نے اس کے دل میں عریس کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ رخصتی کا دن ابھی دور تھا، مگر اس دن سے پہلے دونوں کے دل ایک دوسرے کے ہو چکے تھے، اور عریس جان چکا تھا کہ فجر صرف اس کی بیوی نہیں بننے والی، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بھی بننے والی ہے۔ اور پھر وہ خوبصورت دن بھی آ ہی گیا تھا، جس دن فجر ہمیشہ سے ڈرتی بھی تھی اور دل ہی دل میں اس کی منتظر بھی تھی۔ رخصتی کا دن، وہ دن جب وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر عریس کی زندگی کا مستقل حصہ بننے جا رہی تھی۔ فجر سرخ لباس میں دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک اور ہاتھوں میں مہندی، مگر ان سب سنگار کے باوجود اس کی آنکھیں نم تھی۔ دل عجیب سی دھڑکن میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں کھڑی تھی، بار بار اس کے سراپے کو دیکھتی اور تعریف کرتی تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے، بار بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ ادھر باہر ہال میں مہمانوں کی رونق تھی۔ عریس سفید شلوار قمیض اور شیروانی میں خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ وہ ہنس نہیں رہا تھا، شور میں شامل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے فجر کو آنا تھا۔ وہ گھبراہٹ جو عام طور پر دلہن کے حصے میں آتی ہے، آج عریس کے دل میں تھی۔ وہ خود حیران تھا، آج وہ کیوں اتنا نروس ہے؟ شاید اسے سب سے بڑی خوشی ملنے والی ہے، اسے اپنی من پسند عورت ملنے والی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، فجر کو اس کے ماموں سہارا دے کر باہر لائے۔ وہ مضبوط قد کا انسان، مگر آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ فجر کا سر جھکا ہوا تھا، اس کا دوپٹہ چہرے پر آدھا سا گرا ہوا تھا۔ ہر قدم پر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ بیٹا، حوصلہ رکھنا، ماموں نے آہستہ سے کہا۔ فجر نے سر ہلایا، مگر آنسو اس کے گالوں سے پھسل گئے۔ اس نے اپنے ماموں کے کندھے پر سر رکھ لیا اور کہنے لگی، مجھے امی ابو بہت یاد آ رہے ہیں۔ جب وہ باہر عریس کے قریب پہنچی، عریس کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ یہ وہی فجر تھی، مگر آج وہ پہلے سے کہیں زیادہ اس کی لگ رہی تھی۔ فنکشن شروع ہی ہوا تھا۔ قاری صاحب نے نکاح کے خطبے کے لیے ابھی اپنی آواز صاف کی ہی تھی کہ دروازے پر ایک غیر متوقع اور ڈرامائی منظر پیش آیا۔ ایک لڑکی روتی، سسکتی اور غصے سے بھرپور حالت میں ہال میں داخل ہوئی، اور اس نے آتے ہی ماحول میں ایک عاطفی شاب برپا کر دیا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، رک جاؤ سب۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی کہ ہر شخص اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ فجر جو دلہن کے لباس میں نہایت خوبصورت اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی، اس نے اپنا سر اٹھا کر الجھی ہوئی نظروں سے عریس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ عریس جو اپنی پھپھو کی بیٹی فجر کے ساتھ اس شادی کے لیے تیار بیٹھا تھا، ایک لمحے کے لیے شرمندہ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف، حیرت اور شاید کسی انجانے اعتراف کا ہلکا سا تاثر تھا۔ تبھی وہ لڑکی جس کا نام شاید آمنہ تھا، جس کا نام عریس نے دبی زبان میں بڑبڑایا تھا، تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ میں اور عریس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،
آمنہ نے بلند آواز میں اعلان کیا۔ اس کی آواز میں جھوٹ کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں تھا، بلکہ وہ سچی محبت میں دھوکہ کھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ عریض صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے وعدے کیے تھے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کے کانوں میں سسکیوں اور آمنہ کی بھاری سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہ شادی جو عریض اور فجر کے درمیان تعلقات کو مضبوط کر رہی تھی، اب ایک کھلے عام تماشے میں بدل چکی تھی۔ عریض کے والد، جو ایک روایتی اور واضح دار آدمی تھے، غصے سے کھڑے ہو گئے اور بولے، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ باہر نکلو یہاں سے۔ آمنہ نے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ سیدھا عریض کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور الزام تھے۔ عریض، کیا تم جھوٹ بول دو گے؟ یونیورسٹی میں تم میرے ساتھ ہوتے تھے، ہر قدم پر تم نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ تم نے کہا تھا کہ یہ فیملی پریشر ہے، لیکن تم میرے ساتھ رہو گے۔ تمہاری اور میری کالج کی سب کو یہ بات معلوم ہے۔ یہ سن کر عریض کے پاپا اور فجر حیران رہ گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کتنی ہی خوش تھی۔ لوگوں کے درمیان ایک شدید خسر پسر شروع ہو گئی۔ عریض، جو فجر کا ہونے والا تھا، آج وہ کتنا خوش تھا کہ فجر مکمل طور پر اس کی ہو جائے گی۔ وہ خود حیران تھا، یہ سب کیا ہے؟ فجر نے عریض کا ہاتھ تھاما۔ عریض، یہ سچ ہے، کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ عریض نے گہری سانس لی۔ وہ اس الجھن کو مزید تول نہیں دینا چاہتا تھا۔ فجر، ہاں، یہ جانتے ہیں۔ آمنہ نے عریض کو بات مکمل کرنے سے پہلے ہی روک دیا۔ ہم ایک ہی کالج میں تھے، ایک ہی پروجیکٹ پر کام کرتے تھے۔ عریض تم سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے پاپا کی بات نہیں ٹال سکتا، اور وہ تم سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے صرف اور صرف اسی وجہ سے دور ہوا ہے۔ آمنہ کے الزامات میں ایک عجیب سی سچائی اور کڑاہٹ تھی۔ اب تمام خاندان عریض کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ عریض، کیا تم نے اپنی پھوپھو کی بیٹی کو دھوکہ دیا؟ اس کے پاپا نے غصے سے پوچھا۔ نہیں پاپا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آمنہ کو جانتا ضرور، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ مگر اس کی نظریں فجر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں آمنہ کو جانتا ہوں، عریض نے آہستہ سے کہا، لیکن آمنہ جو دعویٰ کری وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایک سادہ سی کالج کی دوستی اور کچھ ملاقاتیں تھی۔ ہم صرف دوست تھے، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا، وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ آمنہ نے تیزی سے اپنا فون نکالا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے پاس تمام میسیجز اور وائس نوٹس ہے، جہاں پہ مجھے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ میں ابھی پولیس کو فون کروں گی اگر تم یہ شادی نہیں توڑو گے۔ ہال میں پولیس کا نام سن کر ایک اور نیا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ عریض کے والد نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر آمنہ اس وقت اپنے آپے سے باہر تھی۔ فجر، تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ آمنہ نے رک کر فجر کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کی شادی مجھ سے ہونی تھی۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد مت کرو، یہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ فجر، جو اب تک خاموش تھی، اس نے آمنہ کی بات پر غور کیا۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس کی شادی کسی ایسے شخص سے نہیں ہو سکتی تھی جس کی ماضی میں کوئی گہری وابستگی رہی ہو۔ فجر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ عریض کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب بھی تذبذب اور خوف چھپا ہوا تھا۔ عریض، فجر کی آواز پرسکون اور فیصلہ کن تھی۔ چاہے تم سچ کہہ رہے ہو یا آمنہ، تمہارا اس طرح کا ماضی تمہارے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کر سکتی جس کی سابقہ دوست میری شادی کے ہال میں آ کر ہنگامہ کھڑا کرے۔ ہمارا رشتہ کسی بھی شخص سے پاک ہونا چاہیے تھا۔ فجر نے اسٹیج کی طرف رخ کیا، مائک اٹھایا اور تمام مہمانوں سے مخاطب ہوئی۔ آپ سب کی موجودگی کا شکریہ۔ میں یہاں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں یہ شادی منسوخ کرتی ہوں۔ یہ کسی کے دباؤ میں نہیں، بلکہ میرے اپنے فیصلے سے ہے۔ میری عزت میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ ایک مکمل خاموشی جو کسی بھی شور سے زیادہ اونچی تھی ہال میں چھا گئی۔ آمنہ کی جیت کا ایک لمحہ تھا، مگر فجر کے چہرے پر ایک اداسی تھی۔ اس نے ابھی کچھ ہی دن پہلے تو عریض کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے، پھر یہ سب کیا تھا؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ اس لمحے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آمنہ کا دعویٰ، اس کی دھمکی کہ میں ابھی پولیس کو فون کروں گی اگر یہ تم شادی نہیں توڑو گے۔
فضا میں گونج رہی تھی۔ سب حیران تھے، فجر پریشان تھی اور عریض کے بابا شرمندگی اور غصے کے ملے جلے جذبات میں گھرے تھے۔ فجر جو اب تک صدمے میں تھی، عریض کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں عریض کے چہرے پر ٹکی تھی کہ وہ کس طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش میں تھی۔ تبھی عریض نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر اچانک حیرت اور خوف کی بجائے ایک مضبوط فیصلہ کن اور یہاں تک کہ غضبناک تاثر ابھرا۔ وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آمنہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی یا جھکاؤ نہیں تھا، بلکہ ایک سخت سوال تھا۔ پولیس کو بلاؤ گی؟ عریض نے پرسکون مگر پرعزم آواز میں کہا، جس نے تمام ہال کو چونکا دیا۔ اس کی آواز میں وہ دباؤ یا جھکاؤ نہیں تھا جو ایک مجرم میں ہوتا ہے۔ آمنہ جو شاید عریض کے ڈر جانے کی توقع کر رہی تھی، اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے ہکلائی، ہاں بلاؤں گی، میرے پاس سب کچھ ہے، وائس نوٹس، میسیجز، میں ثابت کر دوں گی کہ تم جھوٹے ہو۔ عریض نے ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ دی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی شیروانی کی جیب میں ڈالا، اپنا فون نکالا اور اسکرین کو ان لاک کیا۔ ہال میں موجود ہر شخص کو یہ لگا کہ عریض شاید آمنہ کو کوئی آخری میسیج بھیج رہا ہے یا کسی سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن عریض نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے سیدھا 15 ڈائل کیا اور سپیکر آن کر دیا۔ جی میں بات کر رہا ہوں عریض احمد، یہاں شہر کے فلاح میرج ہال میں ہوں اور یہاں میری شادی ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی جو میرا پیچھا کری یہاں آ کر جھوٹا دعویٰ کری کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور اب وہ مجھے بلیک میل کر رہی کہ وہ پولیس کو بلا کر مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے گی۔ میں خود اپنی طرف سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ فوراً یہاں آئے اور اس معاملے کی چھان بین کریں۔ میں خود آپ لوگوں کے سامنے تمام ثبوت پیش کرنے کو تیار ہوں۔ عریض نے کال ختم کی اور فون ہاتھ میں تھامے رکھا۔ ہال میں موجود تمام مہمان، خاندان والے اور یہاں تک کہ آمنہ بھی حیران دیکھے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ عریض اس قدر فیصلہ کن انداز میں خود پولیس کو بلائے گا، کیونکہ جس طرح کا وہ تھا سب کو شک تھا کہ کیا پتہ یہ سچ ہو۔ فجر کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ عریض کا یہ اقدام اس بات کی نشانی تھی کہ وہ صاف ہے یا پھر وہ ایک بہت ہی اچھا اداکاری کرنے والا ہے۔ اس نے خاموشی سے عریض کو دیکھا۔ آمنہ کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی جگہ اب سراسمنگی اور خوف تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ عریض خوفزدہ ہو کر شادی توڑے گا اور وہ اسے جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے حاصل کر لے گی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو عریض؟ آمنہ نے دبی آواز میں کہا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو ایک بے قصور آدمی کو کرنا چاہیے آمنہ، عریض نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم نے جھوٹ بولا کہ تمہارے پاس سب ثبوت ہے اور تم نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب پولیس آئے گی اور تم انہیں سب کچھ دکھا دینا۔ آمنہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عریض کی کالج میں اسے دوستی ضرور تھی، وہ کچھ عرصے کے لیے اسے بہت متاثر بھی تھا اور آمنہ کو اس سے سچی محبت بھی تھی، لیکن عریض اسے صرف ایک دوست کی حیثیت سے دیکھتا تھا اور ہمیشہ محتاط رہا اور کبھی بھی اسے محبت یا شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد صرف کچھ جذباتی میسیجز تھے جو دوستی کے زمرے میں آتے تھے، نہ کہ وعدوں کے۔ آمنہ نے یہ ڈرامہ صرف عریض کو حاصل کرنے کی آخری کوشش کے طور پر کیا تھا۔ اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ یہ مت کرو عریض، میں بس، آمنہ نے سسکیاں لینا شروع کر دی۔ بس کیا آمنہ؟ عریض نے اسے ٹوکا۔ تم میری ہونے والی بیوی، میرے خاندان اور میرے والدین کی عزت کو بیچ چوراہے پر نیلام کرنے آ گئی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ میرے پاس وائس نوٹس اور میسیجز ہیں تو انہیں تیار رکھو، پولیس کو ہر چیز دکھا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے فون میں تمہاری طرف سے بلیک میلنگ اور دھمکیوں کے میسیجز ضرور مل جائیں گے۔ عریض کے والد جو عریض سے سخت ناراض تھے، عریض کے اس اقدام سے تھوڑا نرم پڑ گئے۔ انہوں نے عریض کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عریض تم، پاپا مجھے فجر سے شادی کرنی ہے۔ میں کسی غلط فہمی یا جھوٹ کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ اگر میں سچ پر ہوں تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جھوٹ کو اسی وقت ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عریض کی نظریں فجر کی طرف اٹھیں۔ فجر کی آنکھوں میں اب شک نہیں تھا بلکہ ایک گہرا اعتماد اور احترام تھا۔ عریض نے سب کے سامنے اپنی ساکھ کو بجھانے کے لیے ایک بڑا خطرہ مول لیا تھا، اور یہی چیز فجر کو عریض کے ارادوں کی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اگر وہ واقعی غلط ہوتا تو وہ ہرگز پولیس کو نہ بلاتا۔ چند منٹوں میں پولیس ہال میں داخل ہوگی۔
ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ عریض نے بہت دھیمے اور پرسکون لہجے میں سارا ماجرا پولیس افسر کو سنایا اور ان سے کہا کہ وہ لڑکی اور اس کے فون کی جانچ کر سکتے ہیں۔ آمنہ جو اب خوف سے کانپ رہی تھی، اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب پولیس افسر نے اس کا فون مانگا تو وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں ہے، آمنہ نے آخر کار اعتراف کر لیا۔ میں بس عریض سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ شادی ہو جائے۔ میں نے یہ سب جھوٹ بولا تاکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور عریض میرا ہو جائے۔ آمنہ کا یہ اعتراف ہال میں دھماکے کی طرح گونجا۔ عریض کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ فجر نے اب مکمل طور پر عریض پر اعتماد کر لیا تھا۔ پولیس نے آمنہ کی غلط حرکت پر اسے ڈانٹا اور اسے وہاں سے ہٹا دیا، سخت وارننگ کے ساتھ کہ اگر اس نے دوبارہ عریض یا اس کے خاندان کو تنگ کیا تو اسے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آمنہ ہال سے جہاں نکلی تو عریض پلٹ کر فجر کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تکلیف تھی۔ فجر، اس نے بہت نرمی سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس سب سے گزرنا پڑا، لیکن یہ میری زندگی کی سچائی ہے کہ میرا تمہارے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا تم اب بھی مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو؟ فجر نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے عریض کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ عریض، تم نے آج جو کچھ کیا اس سے میرا بھروسہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ ایک سچا انسان ہی سب کے سامنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے۔ عریض کے والد بھی آگے بڑھے اور عریض کو گلے لگایا۔ ہمیں تم پر غلط شک ہوا۔ آج تم نے نہ صرف اپنی بلکہ فجر کی اور ہمارے خاندان کی عزت بھی بچا لی۔ پھر ہال میں موجود تمام مہمانوں کے سامنے عریض اور فجر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی شک نہیں تھا۔ قاری صاحب دوبارہ اٹھے اور ہال کے سخت اور سنجیدہ ماحول میں دوبارہ نکاح کے کلمات کی تیاری ہونے لگی۔ وہ ہنگامہ ختم ہو چکا تھا اور اب دو لوگوں کی ایک مضبوط شروعات کا وقت تھا۔ پولیس کے جانے اور آمنہ کے اعتراف کے بعد میرج ہال میں چھائی ہوئی بے چینی دھیرے دھیرے راحت اور جشن میں بدل گئی۔ عریض کا دلیری سے خود پولیس کو بلانا اور سچ کو سب کے سامنے لانا فجر کے لیے اس کے احساسات کی گہرائی کا ایک واضح ثبوت تھا۔ خاندانوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی کی برف پگھل چکی تھی۔ نکاح کی رسم فوراً دوبارہ شروع ہوئی اور اس بار ماحول میں مزید مٹھاس اور یقین تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار گونجنے والے عریض کے الفاظ اور فجر کا شرم و حیا سے سر جھکا کر کہا گیا دھیما سا قبول ہے، ایک نئے اور مضبوط رشتے کی بنیاد بن گیا۔ ہنگامے کے بعد کی یہ شادی پہلے سے بھی زیادہ یادگار بن گئی۔ فجر کے چہرے پر اب نہ صرف دلہن کی حیا تھی بلکہ عریض پر پختہ اعتماد کا سکون بھی تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور رخصتی کا وقت آیا۔ فجر کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب غم کے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات کی علامت ہے۔ عریض نے فجر کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ رات گئی، عریض اور فجر اپنے کمرے میں تھے۔ کمرہ پھولوں، ہلکی روشنی اور خوشبو سے سجا ہوا تھا۔ ماحول میں ایک نرم اور مدھر خاموشی تھی۔ فجر دلہن کے باہری جوڑے میں بیٹھی تھی۔ دل میں بے چینی اور شرم و حیا تھی۔ عریض کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور فجر کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پہ ایک سادہ مخلص مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس تعلق کا آغاز ایک غیر معمولی صورتحال میں ہوا ہے، اس لیے اسے خصوصی احتیاط اور نرمی سے کام لینا تھا۔ وہ فجر کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا مگر فاصلہ برقرار رکھا۔ فجر، اس نے بہت دھیمی آواز میں پکارا، میں جانتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے کیسا رہا۔ مجھے تم سے صرف ایک بات کرنی ہے۔ فجر نے شرم سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی ہلکی روشنی عریض کے دل کو چھو گئی۔ آمنہ کا واقعہ، مجھے معلوم ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے وہ سب کالج کا ایک بے بنیاد ماضی تھا جس کا ہماری آنے والی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آج صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ میں نے آج تمہاری آنکھوں میں جو شک دیکھا تھا وہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ عریض نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فجر کے نرم ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فجر کی آنکھیں تشکر اور محبت سے نم ہو گئی۔ عریض، آپ نے آج جو کچھ کیا اس سے میرا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا ہے۔ مجھے آپ محبت کی سچائی پر اب کوئی شک نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر عریض کے چہرے پر سکون آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان کا رشتہ اب ہر طرح کے
شکوک و شبہات سے آزاد ہو چکا ہے۔ عریض نے آہستہ سے فجر کا ہاتھ تھاما اور اسے ہلکا سا کھینچا۔ تم آج بہت تھکی ہوئی ہوگی، کیا میں تمہاری مدد کروں؟ فجر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ عریض نے نہایت نرمی سے فجر کے سر سے دوپٹہ ہٹایا، پھر اس نے فجر کی جیولری اتارنی شروع کی۔ وہ فجر کی گردن میں موجود ہاروں کو کھولنے لگا۔ جب اس کی انگلیاں فجر کی گردن کو چھوتی تو دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ کمرے کی ہلکی پیلی روشنی میں فجر کا چہرہ کسی خواب کی مانند دلکش لگ رہا تھا، اور جب اس کا ہاتھ فجر کی شرٹ کی زپ پر گیا تو فجر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر وہ فجر کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ فجر نے بھی اپنی باہیں عریض کی گردن میں ڈال دی اور دونوں ایک دوسرے کی قربت کے احساس میں کھو گئے۔ یہ لمحہ ان کی محبت کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جہاں تمام دنیا کی مشکلات اور ہنگامے پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور صرف ان کی باہمی محبت، اعتماد اور رومانوی قربت باقی تھی۔ اس کمرے میں پھولوں کی ہلکی مہک اور نرم روشنی کے درمیان عریض اور فجر نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا، نہ صرف میاں بیوی کے طور پر بلکہ دو روحوں کے طور پر، جنہوں نے ایک مشکل ابتدا کے باوجود ایک دوسرے پر پختہ اعتماد کرنا سیکھا تھا۔ ان کی شادی کا بندھن اب خاندان کے تعلقات کا حصہ نہیں تھا، بلکہ دو سچے اور وفادار دلوں کا اتحاد تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔